بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ بس آنے والا ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا: رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ معزز ناظرین، جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی اور بے احترامی اور ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے کے لیے احادیث طیبہ میں بڑی سخت اور شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری صرف ایک ناجائز عمل ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ اور دنیا و آخرت کی ہلاکت کا باعث ہے۔ میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں رمضان کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی چند وعیدیں بیان کروں گی جن سے اس ماہ مبارک کی ناقدری کی قباحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی وعید ہلاکت اور بربادی کی ہے۔ کیسے؟ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتی ہوئی ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ جب میری پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ دوسری وعید میں شقاوت اور بدبختی کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہاں پہ تیسری وعید جو ہے وہ رمضان میں مغفرت کی وعید ہے کہ اگر رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ چوتھی وعید کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان میں جو مغفرت نہیں چاہتے ان کی مغفرت ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ انکار کون کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو اپنے قول یا عمل سے یہ چاہتا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ یہاں پانچویں وعید میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان میں گناہوں کا وبال اور عذاب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے
اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھایا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ بخش دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔